بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غنی بھی مجھے بہت چاہتے تھے، مگر جب بھی وہ شام باہر گزار کر گھر آتے تھے تو ان کے لباس میں کسی عورت کے لمبے لمبے برے بال چپکے ہوئے ہوتے تھے۔ میں احتیاط سے ایک ایک بال گنتی اور کڑتی تھی، مگر میں نے انہیں کبھی کچھ نہیں جتایا۔ وہ مجھے بے خبر رکھ کر خوش رہنا چاہتے تھے اور میں بے خبر بنی رہی۔ میں مردوں کی فطرت کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں، اور تم بھی آخر کو ایک مرد ہی ہو، تو یہ کہو کہ غنی تمہارا دل جلانے کی وجہ سے کارڈف کی جیل میں پہنچا ہے، ورنہ ہیروین تو ایک بہانہ تھی۔ میں نے اس کے آخری فکروں کو نظر انداز کرتے ہوئے سنا ہے کہ ماں کی دعا اور بیوی کی بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ تم نے غلط سنا ہے۔ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ ایسا ہوتا تو صرف کراچی کی بے شمار عورتیں بیوہ ہو چکی ہوتی۔ کراچی کی نہیں، اپنی جاننے والیوں کی بات کرو۔ میں نے دوبارہ اس کی بات کاٹ کر توصیح کی۔ کراچی میں زندگی اتنی مصروف ہے کہ لوگوں کو ایسی بے اعتدالیوں کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تمہاری دوستوں کو اپنے شوہروں کے کپڑوں میں اجنبی عورتوں کے بال کثرت سے ملتے ہوں تو اور بات ہے، ایسے مردوں کا تعلق بھی غنی کے کاروبار سے ملتے جلتے کسی دندے سے ہوگا۔ پلیز ان کا ذکر اتنی بے رحمی سے نہ کرو، وہ آج بھی میرے سرتاج ہیں۔ اس نے احتجاج کیا۔ میں حیران ہوں نادرہ، میں نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد کہا۔ مجھے تم نے بے تکلفی سے بات کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن کراچی چھوڑنے تک تم مجھے آپ کے سیغے سے مخاطب کرتی رہی تھی۔ آج تمہارے لہجے سے بہت بے تکلفی جھلک رہی ہے۔ کیا میں اس کا سبب جان سکتا ہوں؟ وہ اجازت یک طرفہ نہیں تھی۔ اس کی آواز میں مٹھاس سمٹ آئی۔ میں تمہارے ساتھ بے تکلفی سے اپنے دل کی باتیں کرنی چاہ رہی تھی، مگر اچانک ہی تمہاری بیوی کی دیوانگی کا قصہ شروع ہو گیا۔ شاید تم یقین نہ کرو کہ غنی کے پکڑے جانے کے بعد تم پہلے شخص ہو جس کے بارے میں تنہائی میں سب کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ پہلا نہیں، دوسرا کہو۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اپنا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ یہ دوسرا کہاں سے آ گیا؟ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ کیا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ الزام نہیں، یہ توصیح ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اپنے پرانے نمک خوار بشیر کو بھول رہی ہو، جو غنی کی گرفتاری کے بعد تمہاری ہولناک تنہائیوں کا ساتھی بنا ہوا تھا۔ نہیں ڈینی، اس نے مجروح لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ بشیر کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کرو اور نہ ہی مجھے تانا دو۔ میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر تمہارے سامنے بہت کچھ کہہ ڈالا تھا۔ بشیر میرا دوست نہیں، صرف ملازم تھا۔ وہ میرے اشاروں کی تعمیل ضرور کرتا تھا، مگر اس میں وہ مردانگی نہیں تھی جو کسی بھی عورت کو تحفظ کا احساس دلاتی ہے۔ غنی کو بچھڑے 2 سال ہو چکے ہیں۔ اس مدت میں بشیر کو منہ نہ لگاتی تو اب تک پاگل ہو چکی ہوتی۔ وہ جا چکا ہے، مجھے اس کے جانے کا کوئی ملال نہیں ہے۔ مجھے تم سے بچھڑنے کا احساس اب چوکے لگانے لگا ہے۔ کیوں؟ کیا تمہارے ساتھ بہن اور بہنوئی کا رویہ اچھا نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہن پھر بہن ہوتی ہے، وہ میری دل جوئی کی کوششوں میں لگی رہتی ہے، لیکن میرا بہنوئی بد دماغ ہے۔ شاید اسے کہیں سے سنگن مل گئی ہے کہ غنی مجھے اپنے اہم دوستوں سے ملوا کے خوش ہوتے تھے۔ وہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ کراچی میں غنی کے بہتیرے دوست مجھے کرائے کے کسی محفوظ فلیٹ میں ٹھہرا سکتے تھے۔ اس بے وقوف کو یہ علم نہیں کہ میں صرف غنی کی خوشنودی کے لیے ان کے دوستوں کی زیادتیاں برداشت کرتی تھی، کیونکہ ہیروین کی تجارت جاری رکھنے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ غنی کی گرفتاری کے بعد میں اپنی ذات میں محصور ہو گئی تھی۔ بات ذرا تلخ ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کے کہا، لیکن ناگزیر ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ غنی ہیروین کے ساتھ اپنی عزت بھی بیچ رہا تھا تو کیا یہ زیادہ درست نہیں ہوگا؟ تم جو چاہو کہہ سکتے ہو، نادرہ نے برا مانے بغیر کہا۔ حسین بیویوں کے شوہر جب کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں رشوت میں اسی حسن کا نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ یہ میری یا غنی کی بدقسمتی تھی کہ میں تھوڑی سی خوبصورت ہوں۔ ان کا ہر حریص دوست گھر آتا تھا تو غنی سے زیادہ مجھے اہمیت دیتا تھا۔ غنی ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ میں نے ان کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی پیش رفت نہیں کی۔ بشیر کو بھی انہوں نے ہی کچھ سوچ سمجھ کر ملازم رکھا تھا۔ غنی ایک آزاد خیال شوہر ہے۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کی کوئی حق تلفی کیے بغیر ہنسی خوشی رہ رہے تھے تو تمہیں اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ان کی مرضی سے کیا، تو کیا اب غنی نے تمہیں میرے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ طنز مت کرو۔ تم کو معلوم ہے کہ غنی کو اولڈ بیلی کی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ وہ کارڈف کی جیل میں ابھی صرف 2 سال پورے کر سکے ہیں، اور تمہارا اندازہ ہے کہ اچھے رویے کے باوجود اگلے 4-6 سال تک انہیں پیرول
پر بھی رہائی نہیں مل سکے گی؟ کیا مجھے اتنا حق بھی نہیں کہ میں تنہائی کے اس جہنم کو سرد کرنے کے لیے اپنی مرضی سے کسی دوست کا انتخاب کر سکوں؟ اس معاملے میں تم خود مختار ہی نہیں بلکہ مادر پدر آزاد ہو، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، لیکن تم بھول رہی ہو کہ میرے بارے میں غزالہ کس قدر حاسد بلکہ جنونی ہے۔ اسے شبہ بھی ہو گیا کہ تم میری دوستی کی متمنی ہو، وہ رحیم یار خان پہنچ کر تمہارا چہرہ اپنے ناخنوں سے ادھیڑ ڈالے گی۔ اپنے گھر میں چونٹی بھی شیر ہوتی ہے، یہاں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اور پھر اصل اہمیت تمہاری ہے۔ کیا تمہارے لیے میری ذات بالکل بے روپ اور بے کشش ہے؟ خدا کی پناہ، میں نے بے ساختہ کہا، جب میں جیف ملر سے نمٹنے کے لیے تمہارے گھر میں تھا تو تمہارے لمس نے میرے وجود میں آگ سی بھڑکا دی تھی۔ تم واقعی ساحرہ ہو، تم غنی کے دوستوں کی چھیڑ چھاڑ کو اپنے لیے خراج تحسین سمجھتی تھی تو میرے اس اعتراف کو بھی تعریف کا ایک پیمانہ سمجھ سکتی ہو۔ تم بہت اچھی، بہت فراخ دل اور خوب رو اور سیمی بدن ہو، مگر مشکل یہ ہے کہ میں اب ایک بزدل شوہر ہوں، اپنی نیم ویشی بیوی سے ڈرتا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ اتنی رات کے تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ آج میں گھر میں اکیلی ہوں، کرنل صاحب میری بہن کے ساتھ کسی تقریب میں بہاولپور گئے ہوئے ہیں، وہ دونوں صبح واپس آئیں گے۔ میں نے سوچا کہ اس فرصت میں ذرا تم سے کھل کر کچھ باتیں ہی کر لی جائیں، مگر تم مجھے مایوس کر رہے ہو۔ تم یہاں آ جاؤ تو غزالہ کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئے ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ گیری ہارٹ اور جیف ملر سے گلو خلاصی ہو جانے کے باوجود دوسرے لوگ میری راہ پر ہیں۔ موجودہ حالات میں میرا غیر محتاط رویہ مجھے لے ڈوبے گا۔ وہ دونوں دفان ہو چکے ہیں تو میں کراچی آ جاتی ہوں۔ اس نے فوراً متبادل تجویز پیش کر دی۔ مگر کیوں؟ تمہارے اس اضطراب کا سبب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے فرق کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھیجا ہوا تھا؟ وہ ایک گہرا سانس لینے کے بعد بتانے لگی۔ وہ یہاں سے گیا تو نہ سمجھ تھا، مگر اب وہ 9 سال کا لڑکا ہے۔ CIA والوں سے خوفزدہ ہو کر میں نے اس سے فون پر رابطہ کیا تھا۔ اس کے بورڈنگ مینیجر نے کچھ ایسا چکر چلایا ہے کہ کل وہ امریکہ سے لندن پہنچ چکا ہے۔ وہاں غنی کا ایک دوست مقیم ہے، اسے مجھ سے ہمدردی ہے۔ اب تم سے کیا پردہ، وہ غنی سے زیادہ میرا دوست تھا۔ اس نے فرق کو لندن کے ایک اسکول میں داخلہ دلانے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی ہے کہ اب میرا بیٹا بھی اسی ملک میں پہنچ چکا ہے جہاں میرا شوہر قید کاٹ رہا ہے۔ اب میں انگلینڈ جا کر ان دونوں سے مل سکوں گی۔ یہ واقعی ایک اچھی خبر ہے، مگر اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، تم اتنی جلدی بھول گئے؟ یہ تمہارا ہی مشورہ تو تھا کہ میں فرق کو انگلینڈ بلانے کے بعد خود بھی وہاں چلی جاؤں تاکہ جیل میں غنی سے ملتی رہوں اور بیٹے کی دیکھ بھال بھی کرتی رہوں۔ آڑے وقت میں بلا مشورہ دینے والے آج کل کہاں ملتے ہیں؟ میں تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے صحیح راہ دکھائی۔ بس احسان مندی کے اسی جذبے سے مغلوب ہو کر میں تمہارے ساتھ مل بیٹھنا چاہ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا مشورہ تمہارے کام آیا، لیکن فی الحال تم مجھ سے دور ہی رہو۔ کراچی میں مسئلہ ابھی تک صاف نہیں ہے۔ تمہارا مقبول آباد والا گھر بھی بعض دشمنوں کی نظروں میں ہے، وہ آباد ہوتے ہی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بن جائے گا۔ تم کراچی آنے کی بجائے پاکستان سے نکلنے کی فکر کرو۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے اتنی اہم بات کا شروع میں کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ بالکل ہی بے سروپا باتیں کرتی رہی۔ وہ تمہارے لیے بے سروپا باتیں ہو سکتی ہیں، میرے لیے وہی سب کچھ تھی۔ ہر عورت کا کوئی مان ہوتا ہے، اس کی انا ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے چاہا جائے۔ میں جب بھی تم سے ملی میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ تم اپنی بیوی سے ڈر کر پارسائی کے کتنے بھی دعوے کرتے رہو، مگر میں اس چمک کی بنا پر یہ جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی نہ کوئی اچھا یا برا خیال جاگزی ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ میرے اکسانے پر تم رحیم یار خان آنے کا وعدہ کر لو گے یا پھر مجھے کراچی بلاؤ گے۔ اگر تم بلا کے انا پرست ہو یا پھر ڈرپوک ہو، مجھے آج پہلی بار اندازہ ہوا کہ تازہ پراٹھوں کو چھوڑ کر باسی روٹی پر قناعت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ نادرا کے آخری فکرے بہت اشتعال انگیز تھے، مگر میں نے تحمل سے کام لیا اور ایک نرم سا جواب دے کر اس منہ زور خاتون کو لاجواب کر دیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ فون پر ہونے والی اس گفتگو کی طوالت سے اکتا کر اول خان ڈرائنگ روم سے جا چکا تھا اور میں وہاں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس فلیٹ کی مکانیت محدود سی تھی۔ اول خان جیسے خوددار اور شائستہ آدمی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ بے دھڑک غزالہ یا ویرا کی خوابگاہ میں جا گھسا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے میری مکالماتی مصروفیت کی بنا پر صرف اور صرف سلطان شاہ کے کمرے کا رخ کیا ہوگا، جہاں ایک دیو ایکل مشہری دوسرے فرد کی منتظر تھی۔ نادرا کی ذہنی روح اس وقت بہکی ہوئی تھی۔ خجالت اور شرمندگی سے دوچار ہونے کے باوجود وہ باتوں کو طول دیے جا رہی تھی اور اس کی باتوں میں کچھ ایسی چاشنی گھلی ہوئی تھی کہ مجھے خود بھی فون بند کرنے کا دھیان نہیں آ سکا۔ باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ اس وقت تک میرے مشاہدے میں بے شمار
شمار ایسے کردار آئے تھے جو منشیات بلکہ خاص طور پر ہیروئن کا شکار ہوئے تھے۔ ان منشیات زدہ انسانوں میں مردانہ کرداروں کی بھرمار تھی۔ انہوں نے نشے کی تجارت یا اس کے شوق میں اپنی زندگیوں کو برباد کر لیا تھا، مگر ان کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کہانیاں بھی تھیں جن میں 4 کردار قابل ذکر تھے۔ ان میں میرا اولین تجربہ غزالہ کی دکھیاری ماں شمع کا تھا، جو اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے محرومیوں میں مبتلا تھی اور کرنل زوار زیدی کی بیوی بن کر بھی ایک خانہ دار عورت کی سی عزت نہیں پا سکی تھی۔ اس خاتون نے اپنے غم کو بلانے کے لیے اپنی ذات کو کوکین کے نشے میں گلانا شروع کر دیا اور پھر اس کا اکلوتا بیٹا اسی کوکین کی ایک بڑی مقدار لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے عقل و خرد کی سرحدوں سے دور چلا گیا۔ شمع اپنی آنچ میں سلگتے سلگتے ایک روز پگھل کر خاکستر ہو گئی اور اس کے ازلی پروانے کرنل زوار زیدی نے اپنی کنپٹی میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ دوسری ویرا تھی جو ایک عجیب لڑکی تھی، بے باک، خوب رو اور صبح کا اندام۔ ویرا نے ہیروئن ہی کے سائے میں ہوش سنبھالا تھا۔ اپنے باپ کے تعلق سے وہ ہیروئن کے استعمال اور فروغ کی سب سے فعال حمایتی اور امریکہ کی سرزمین پر اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ اس کی زندگی کا محور ہیروئن تھے جس کے علاقائی فروغ کے لیے شب و روز کوشاں تھی۔ تیسری عورت ایلس گومز تھی جو فریڈم لاج کے خلاف ہونے والی آپریشن میں STF کی تحویل میں آئی تھی۔ ایلس اور بوب گومز اپنے اکلوتے بیٹے کو ہیروئن کی بینٹ چڑھانے کے بعد نیت کے پورے خلوص سے اس ہولناک نشے کے خلاف میدان عمل میں کودے تھے، مگر راس المیڈا کی رہنمائی میں اصل مقصد سے بہک کر بھٹک گئے اور پھر بے موت مارے گئے۔ ان تینوں کے بعد مسز نادرا غنی ہیروئن کی بین الاقوامی اسمگلنگ کا شکار ہونے والی چوتھی عورت تھی۔ اس کا حریص اور لالچی شوہر دولت کمانے کی دھن میں اس حد تک گر گیا تھا کہ اس نے اپنے کالے دھندے کے فروغ کے لیے رشوت اور سفارش کے طور پر اپنی بیوی کو بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آدمی جرم کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے کچھ نہ کچھ ملامت کرتا ہے۔ شریف النفس لوگ پہلی سیڑھی سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جو سیاہ کار ہوتے ہیں وہ اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دیتے ہیں، چند سکوں کے لیے عزت و آبرو کے ہر معیار کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، مال و زر بچانے کے لیے اپنی آبرو کو تشتری میں رکھ کر عریسوں کی نظر کرتے ہیں۔ دیری خلبتوں میں گناہ کا بازار گرم ہوتا ہے تو اپنی آنکھیں موند لیتے ہیں، اجالے میں اپنی بچائی ہوئی رقمیں گن گن کر اپنی مکاریوں اور چلاکیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ ان کا سود و زیاں کا حساب ہی نرالا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک اصل نقصان صرف نقد زر ہوتا ہے اور سودگی یا انسانی اور اخلاقی اقدار کی شکست و ریخت ان کے ہر حساب سے خارج ہوتی ہے۔ نادرا ہیروئن کے ایک بین الاقوامی اسمگلر کی خوبصورت اور جوان سال بیوی تھی جو 9 برس کے ایک لڑکے کی ماں ہوتے ہوئے بھی کسی نوخیز دوشیزہ کی طرح سبک اندام اور منہ زور نظر آتی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے اپنے اور اپنے محسنوں کے لیے بے دردی سے استعمال کر کے ذہنی دیوالیہ پن کی ایسی سرحدوں میں دھکیل دیا تھا جہاں وہ اچھائی اور برائی کا امتیاز کھو کر اپنے سنگین وقت کو رنگین لمحات میں ڈالنے کی فکر میں کوشاں تھی، اور اس مشق میں اس نے اپنے ایک اور قدیم ملازم کو بھی اپنے شوق کا ایندھن بنا ڈالا تھا۔ میری حسرت ہے کہ میں تم سے مل کر بھی نہ مل سکی۔ ریسیور میں نادرا کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے اپنے اوپر کوئی کمانڈ نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں نے غنی کے جن دوستوں سے دوستی کرنی چاہیے انہوں نے سر کے بل میرے ہر خواب کی آبیاری کی، مگر تم نہ جانے کیسے آدمی ہو، خود آتے ہو نہ مجھے بلاتے ہو۔ میں تمہیں بتا دوں کہ اب میں اس ملک میں چند روز کی مہمان ہوں، پھر یہاں سے نکل جاؤں گی۔ تو کیا تمہیں برطانیہ کا ویزا مل گیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی غنی کی سزا کے 8 برس باقی ہیں، اتنی مدت کا ویزا مجھے کون دے گا؟ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ تم غنی کی بیوی ہو، وہ لوگ انسانی حقوق اور رشتوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں غنی کی سزا ختم ہونے تک وہاں قیام کی اجازت مل جائے، ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اس نے الفاظ چبا چبا کے کہا۔ میں اب امکانات کے سہارے زیادہ دن نہیں گزار سکتی۔ میں نے ایک اور بندوبست کر لیا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ اول تو یہاں سے برطانیہ کا ویزا مشکل سے ملتا ہے، ویزا مل جائے تو انٹری 3 مہینے سے زیادہ ملنی مشکل ہے، اور واپسی کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے جو آج کل 20,000 کے لگ بھگ ہے۔ 8 سال تک واپسی کا کوئی ٹکٹ کارآمد نہیں رہے گا۔ ریفنڈ کلیم کروں گی تو دارلی جاؤں گی۔ میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے وہ 40,000 میں آرام سے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے اگلے 8 برس غنی کے ساتھ انگلینڈ کی کسی جیل میں رہ کر گزارنا چاہتی ہو۔ وہاں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے سخت تعزیری قوانین ہیں۔ تم پکڑ لی گئی تو وہاں کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں وہی کر رہی ہوں جو میرے بس میں ہے۔ تمہارے سامنے کوئی متبادل راستہ ہو تو اس کا بندوبست کر دو۔ اس نے میری بات سنتے ہی سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ آج کل میں خود گوشہ نشین ہوں، ایسے کام
سامنے آئے بغیر نہیں ہوتے، تمہیں خود ہی ہاتھ پیر مارنے ہوں گے۔ یہ 40,000 والی بات کس سے ہوئی ہے؟ میں خود بھی خوفزدہ ہوں۔ رحیم یار خان کے ایک ٹریول ایجنٹ نے 40,000 والی بات بتائی ہے۔ وہ کراچی کے کسی غفور بھٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ نادرہ نے وہ فکرے بالکل ربا ربی میں ادا کیے تھے، مگر میں غفور بھٹی کا نام سنتے ہی چونک پڑا۔ میں نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا کہ وہ غفور بھٹی کے لیے کام کرتا ہے؟ 20,000 پیشگی لینے کے بعد اسی ایجنٹ نے بتایا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کسی سے اس کا نام کا ذکر نہ کروں۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے سوال نے نادرہ کو چونکا دیا۔ میرے ذہن میں غفور بھٹی کا جو حوالہ اور خاکہ تھا وہ نادرہ کو نہیں بتایا جا سکتا تھا، مگر مجھے یہ یقین کر لینا پڑا کہ دنیا وسیع و عریض ہونے کے باوجود بہت مختصر تھی، اتنی مختصر کہ غفور بھٹی کا نام راہ کے ایجنٹوں کی آمد کے ساتھ ہی نادرہ کی روانگی میں بھی ملوث تھا۔ یوں ہی خیال آ گیا تھا۔ میں نے نادرہ سے کہا لوگ عام طور پر ایسے نام آخر تک ظاہر نہیں کرتے، حیرت ہے کہ تمہارے ایجنٹ نے رقم پکڑتے ہی تمہیں آخری آدمی کا نام بتا دیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ غفور بھٹی ہی مجھے لے جانے والا آخری آدمی ہوگا؟ میں کراچی میں رہتا ہوں، بہت زیادہ باخبر نہیں تو اتنا بے خبر بھی نہیں ہوں کہ اتنی کھلی کھلی باتوں سے لا علم رہوں۔ وہ لوگ تمہیں ہوائی راستے کے بجائے بحری راستے سے لے جائیں گے۔ تم واقعی مرد ہو، ہما وقت چکنے اور باخبر۔ نادرہ کی تعریفی آواز سنائی دی۔ کراچی سے خلیج کی کسی ریاست تک بحری سفر ہوگا، وہاں سے برٹش چینل کے کسی جزیرے تک ہوائی سفر، اور پھر وہاں سے پلے ماؤتھ تک دوسرا بحری سفر ہوگا۔ سنا کہ غفور بھٹی بہت معتبر آدمی ہے، اس نے آج تک کسی سے دھوکہ نہیں کیا۔ اس بار کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ میری نظروں میں ہے۔ وہ ان لوگوں کا اعلی کار ہے جو تمہارے موجودہ مسائل کے ذمہ دار ہیں اور تمہاری گھات میں ہیں۔ اب تم نے مجھے پھر دہشت زدہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کون میری گھات میں لگا ہوا ہے؟ گیری آرٹ اور جیف ملر مندر سے ہٹ چکے ہیں، لیکن اس ٹولے کے دوسرے لوگ سرگرم ہیں۔ کراچی کا رخ کرو تو بہت محتاط رہنا، تم اس بار ان کی نظروں میں آ گئی تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر تم غفور بھٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہو تو شاید کراچی آنے کا معاملہ ٹل جائے۔ اسے کچھ ہوا تو میری روانگی کا پروگرام منسوخ ہونے کے ساتھ پیشگی دی ہوئی رقم بھی ڈوب جائے گی۔ تمہارے لیے 20,000 کی رقم اتنی اہم نہیں ہونی چاہیے۔ غنی نے اپنے ہیر پھیر میں کروڑوں کمائے ہوں گے، میں انکار نہیں کروں گی، اس نے کہا، لیکن خرابی یہ ہے کہ غنی کے بیشتر اثاثے ملک سے باہر اور انہی کے نام پر ہیں۔ میں انہیں استعمال نہیں کر سکتی۔ میرے اکاؤنٹ میں جو چند لاکھ روپے پڑے ہیں وہ مجھے دیکھ بھال کر اگلے 8 برسوں تک چلانے ہیں، اور پھر ملک سے باہر فرق کی تعلیم کے بھاری اخراجات بھی ہیں۔ غیر قانونی راستے سے باہر جانے کی کوششوں کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ فرق کی تعلیم کا غیر قانونی سفر سے کیا تعلق؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں ساری رقم بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ ایئرپورٹ پر گڑبڑ ہو گئی تو اور کچھ ہو یا نہ ہو، میں رقم سے ضرور محروم ہو جاؤں گی، اور پھر مجھے اپنا گاڑی یا فلیٹ بیچنا پڑ جائے گا۔ لانچ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا۔ تمہاری یہ تشویش میری سمجھ سے باہر ہے۔ کرائے کی مد میں تمہیں ہم سے بھی معقول رقم ملی ہے۔ تم ایک بار انگلینڈ پہنچ جاؤ تو غنی تمہارے سارے مسائل کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لے گا۔ جیل میں تم اس سے چیکوں کے ساتھ کسی مختار نامے پر بھی دستخط کرا سکتی ہو۔ میرا اب بھی یہی مشورہ ہے کہ ٹریول ایجنٹ کو دیے ہوئے 20,000 روپے کو بھول کر قانونی راستہ اختیار کرو۔ غنی کی سزا یابی کی بنیاد پر تمہیں ویزا مل جانا چاہیے۔ یہ نزاکتیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی آواز سے بے بسی جھلکنے لگی۔ غنی نے خفیہ طور پر مجھے ایک دستی خط بھیجا تھا۔ انہیں انگلینڈ میں 2.25 کلو ہیروئن لے جانے کے اکلوتے جرم میں سزا دی گئی ہے۔ اولڈ بیلی میں کسی کو بنک بھی نہیں مل سکی کہ غنی برسوں سے وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ راز فاش ہو گیا تو ان کے سارے اثاثے ضبط ہو سکتے ہیں۔ 10 برس کی قید کے بدلے غنی نے یہ دولت ہی کمائی ہے۔ بے فکری اور سودگی کے دنوں کے انتظار میں وہ شاید اپنی قید برداشت کر لیں، لیکن وہ لاش ہو گئے تو یہ صدمہ ان کی جان لے لے گا۔ نادرہ کے مسائل واقعی بہت الجھے ہوئے اور پیچیدہ تھے۔ اسے کہیں نہ کہیں سمجھوتے کر کے اپنے لیے ایک قابل عمل راستہ تلاش کرنا تھا۔ میں نیک نیتی سے اسے جو بھی مشورہ دے سکتا تھا وہ دے رہا تھا۔ وہ رحیم یار خان سے اس طرح بات کر رہی تھی جیسے وہ لوکل کال ہو۔ آخر کار ہماری گفتگو ختم ہو ہی گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہیروئن بیچنے اور استعمال کرنے والوں کا حشر خراب ہی دیکھا تھا۔ استعمال کرنے والے تو خیر عزت، دولت، صحت اور رشتوں کی ہر نعمت سے محروم ہو کر آخر کار مدکوک ڈانچوں کی صورت میں زمین کے سینے میں جا سوتے ہیں، لیکن اس منحوس نشے کی تجارت میں اندھا دھند دولت کما کر بظاہر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں کو بھی سکھ چین نصیب نہیں تھا۔ وہ عام طور پر نادیدہ مصائب و آلام میں مبتلا رہتے تھے۔ میں نے اٹھ کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور پھر سگریٹ سلگا
کھا رہا تھا کہ سلطان شاہ کے کمرے سے اول خان باہر نکل آیا اور بولا، بڑی لمبی گفتگو ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ ذرا سی دیر کے لیے کمر سیدھی کر لوں، تھکے ہوئے ہو تو تم سو کیوں نہیں جاتے؟ ہو جاؤں گا، یہ عورت تم سے کیا چاہ رہی ہے؟ اول خان نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو ایک بے راہ رو عورت کسی اجنبی مرد سے چاہ سکتی ہے۔ اس نے کام کی ایک ہی بات بتائی کہ وہ غفور بھٹی کے ذریعے انگلینڈ جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ نادرہ کا وہ انکشاف اس کے لیے دلچسپی کا باعث بن گیا۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے وہ مختصر سی کہانی سنا دی۔ اب شاید وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اول خان نے تلخی سے کہا، مجھے ان دونوں کے اصل کرتوتوں کا علم نہیں تھا، مگر میں نے کمانڈر سعید سے ان کی گرفتاری اور پھر رہائی کی جو کہانی سنی تھی، اس نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میرے آدمی اس وقت بھی غفور بھٹی اور حاجی دل مراد کے خلاف مواد اکٹھا کر رہے ہوں گے۔ کھانے کی میز پر تم دعویٰ کر رہے تھے کہ تم ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، مگر وہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا، بعض اوقات تم اپنی باتوں سے بلا وجہ تاؤ دلا دیتے ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی مجھے شاہ بیلا سے زیادہ کوئی اور بات معلوم نہیں ہو سکی، لیکن کل کا دن ہمارے لیے خاصا اہم ہوگا۔ اب تم جا کر آرام کرو، غزالہ تمہارے انتظار میں جاگ رہی ہوگی، اپنے ساتھ اس کے آرام کا بھی خیال رکھا کرو۔ بہت بہتر، میں نے سر جھکا کر تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں یہیں یا سلطان شاہ کی مشاعری پر سو جاؤں گا؟ تم میری فکر مت کرو۔ میں وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ مجھے خوشی تھی کہ نادرہ سے فون پر بات کرتے ہوئے غزالہ میرے آس پاس موجود نہیں تھی، ورنہ میں کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح اول خان سب سے پہلے اخبار لیے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی، کیونکہ اخبار کے مطابق پچھلے دن ہونے والے دھماکوں میں 4 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے تھے۔ نقصان ہمارے اندازے سے زیادہ ہوا ہے، اس نے غم و غصے کے عالم میں اخبار ایک طرف پھینک کر کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان دھماکوں میں راجن اور وکرم کا ہاتھ تھا۔ میں انہیں فنا کر دوں گا۔ مسلمان ہونے کی بنا پر ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہر شخص بلکہ ذی روح کی موت کا ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ کسی کا وقت پورا نہ ہوا ہو تو وہ بڑے سے بڑے حادثے سے گزر کر بھی حیرت ناک طور پر زندہ رہتا ہے، اور وقت پورا ہو چکا ہو تو ہلکی سی خراش کے بغیر بستر پر لیٹا ہوا انسان پل بھر میں زندگی کی حرارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہی قانون قدرت ہے جو ہمیشہ سے اٹل ہے۔ ہمارے گرد و پیش ہر روز سینکڑوں افراد طبی یا حادثاتی طور پر مرتے رہتے ہیں، لیکن دہشت گردی کی کارروائی میں جاں بحق ہونے والوں پر دل بہت مغموم ہوتا ہے۔ ان کی موت پر سرسری رد عمل ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مرنے والے چاروں افراد میرے قریبی دوست رہے ہوں۔ اس وقت تک میرے اور اول خان کے سوا کوئی بیدار نہیں ہوا تھا۔ اول خان اپنے مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ میرے اصرار کے باوجود ناشتے کے لیے رکنے پر آمادہ نہیں ہوا، اور کمانڈر سعید سے مجرموں کے خاکے حاصل کرنے کے ارادے سے فوراً ہی فلیٹ سے چلا گیا۔ میں نے خالی الذہنی کے عالم میں میز پر بکھرا ہوا اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا۔ اخباری تفصیلات بہت لرزہ خیز تھی۔ مرنے والوں میں سے بیشتر کے آزاد دھماکوں میں اڑ گئے تھے۔ صرف ایک لاش کو جامع تلاشی کے بغیر شناخت کیا جا سکا تھا۔ باقی 3 افراد کے اس بری طرح چیتڑے اڑے تھے کہ وہ ناقابل شناخت ہو کر رہ گئے تھے۔ زخمی ہونے والوں میں سے 5 کی حالت نازک بتائی گئی تھی۔ میں اس خبر کی تفصیلات پڑھ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اضطراری طور پر فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا۔ ریسیور کان تک لاتے لاتے میں نے اس میں وہی مخصوص آواز سنی جو بین الاقوامی فون کالز کا سلسلہ ملنے پر سنائی دیتی ہے۔ اس آواز میں میرے اعصاب تن گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آئزیک بیل اتنی قلیل سی مدت میں مجھ سے دوبارہ رابطہ کرے گا۔ ہیلو، ڈینی کہاں ہے؟ دوسری طرف سے انگریزی میں سوال کیا گیا۔ وہ آواز اس وقت تک میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ میرے قیاس کے عین مطابق وہ آئزیک بیل ہی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوتے میں بھی اب تمہیں ڈینی کے خواب آنے لگے ہیں۔ اس وقت تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے چبھتی ہوئی زہریلی آواز میں کہا۔ تمہارے ملک پر بربادیوں کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ وہ میرے فکروں کو نظر انداز کر کے بولا۔ دوپہر میں CNN نے خبر دی ہے کہ کراچی میں آج طاقتور بموں کے 2 دھماکے ہوئے ہیں، جن میں 4 آدمی مارے گئے ہیں۔ یہ راز المیڈا کی موت کا انجام ہے، اور ان قریب تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو کیا تم ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ دھماکے جس نے بھی کیے ہوں وہ تم لوگوں کا دوست نہیں ہو سکتا، اور تمہارا ہر دشمن ہمارا دوست بلکہ منظور نظر ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ایک بڑے خون تم کو بھاری پڑا ہے۔ نیو یارک میں بیٹھ کر بغلے بجانے کی بجائے میدان میں آؤ تو تمہیں پتا چلے گا کہ دال آٹے کا بھاؤ کیا ہے۔ دوسروں کی دہشت گردی کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ غنیمت ہے کہ ان دھماکوں کو تم نے اپنا کارنامہ قرار نہیں دیا۔ ہم دوسروں کے شکار پر جوتا رکھ کر دلیری کا اعلان کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ زہریلے لہجے میں کہہ رہا تھا، اپنا شکار خود کھیلتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کا
کا دن تمہارے لیے بجلی گھر کی تباہی کا پیغام لائے گا اور یہ تباہی ہماری طرف سے آئے گی. ہو سکے تو اسے روکنے کی کوشش کر لینا. ہفتہ ہمارے لیے مقدس دن ہوتا ہے. اس دن ہمیں اپنے دشمنوں پر برتری حاصل رہتی ہے. یہ بات تم خود بھی دیکھ لو گے. اس کی دھمکی بہت خوفناک تھی. نہ جانے وہ کس بجلی گھر کی تباہی کا منصوبہ بنا رہا تھا. اگر وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہو جاتا تو ہمیں بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا سکتا تھا. اس تصور سے میرے وجود میں اینٹھن سی ہونے لگی. اپنے منصوبے کی پیشگی اطلاع دے کر اس نے مجھے بدترین اعصابی دباؤ سے دوچار کر دیا تھا. سازش کی پوری جڑوں سے واقف ہوئے بغیر میں اس کے سدے باب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. بظاہر آئزیک بیل کا وہ وار کارگر رہا تھا مگر میں نے اپنی فطری اور اضطراری رد عمل پر قابو پاتے ہوئے سکون سے کہا اتنے ہی دلیر اور پورے اعتماد ہو تو اپنے نشانے کا تعین بھی کر دو ورنہ تم کسی بھی اتفاقی حادثے کو اپنی کامیابی قرار دے لوگے. پرانے بجلی گھروں میں چھوٹے بڑے اتفاقی حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں. اتفاقی حادثات سب کچھ نہیں اڑاتے. یہ واقعہ ایسا ہوگا کہ عالمی ذرائع ابلاغ میں نمایاں جگہ پائے گا. راس المیڈا کو مار کر تم نے ڈیوڈ اسٹارز کے قہر کو للکارا ہے. اب ہر ڈیوڈ اسٹارز تمہاری بیخ کنی پر کمر بستہ ہو جائے گا. یہ نوشتہ دیوار ہے. اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. راس المیڈا تمہارا سب سے بڑا ڈیوڈ اسٹار تھا. وہ داؤدی ستارہ کراچی کے ایک بے آب و گیا ویرانے میں اس شان سے غروب ہوا ہے کہ اس کی تلاش میں آنے والے 20 سورما بھی اس کے سوگ میں نظر آتش ہو گئے. تم جیسے چھوٹے موٹے داؤدی ستارے بھی اسی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وہ مجھ پر نفسیاتی دباؤ ڈال رہا تھا. جواب میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. اس وقت تک اس نے مرنے والے کمانڈوز کا ذکر نہیں کیا تھا. میری یاد دہانی پر تل ملا کر بولا امریکہ کی بحریہ کے ہیلی کاپٹر کی تباہی کو حادثہ قرار دے کر نہیں ٹالا جا سکتا. وہ یقیناً تمہاری پشت پناہی کرنے والوں کی سازش تھی لیکن وہ ایک الگ واقعہ تھا. یہاں کی حکومت تم سے اس کا بدلہ لے گی اور تمہارے ملک کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. جنگی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر راس المیڈا کی تلاش میں نکلنے والے کمانڈوز کے ماتم گساروں میں تم بھی شامل ہو. تمہارے اور تمہاری حکومت کے مفادات الگ الگ نہیں ہیں. راس المیڈا یہاں راڈنی آرک کے سفارتی روپ میں آیا تھا. اس کی موت نے بہت کچھ بے نقاب کر دیا ہے. اس کی لاش کے قریب تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کے بارے میں ایسے ایسے ٹیڑھے سوال جنم لے رہے ہیں کہ تم لوگ اس قضیے سے اپنی جان چھڑانے پر مجبور ہو جاؤ گے. اسی وقت مجھے اچانک خیال آیا کہ میں نے بجلی گھر کی تباہی کے بارے میں آئزیک بیل کی دھمکی کو سطحی انداز میں لیا تھا ورنہ حقیقت یہ تھی کہ راس المیڈا کا K9 منصوبہ بھی ایک بجلی گھر کے خلاف تھا اور وہ کینوب نامی ایٹمی بجلی گھر تھا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا کہ ڈیوڈ اسٹارز کے بانی کے بعد اس کا جان نشین بھی پاکستانی بجلی گھروں کو اپنا ہدف بنانے کے عزائم رکھتا تھا. اس واقعے نے دنیا بھر کو ہلا دیا ہے. امریکہ کی بحریہ کے 20 تجربے کار افسروں اور جوانوں کی پراسرار ہلاکت صاف طور پر اسی سازش کی نشاندہی کر رہی ہے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن پوری قوت سے چیخ رہے ہیں. تم لوگ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہو. تم نے شکوک و شبہات کی دھند پھیلا کر حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے جو آخرکار رائے گاں جائے گی. سپر پاور ہر حال میں سپر پاور ہوتی ہے. اس سے ٹکرانے والے فنا ہو جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر ہلاکت و بربادی اور تباہی پھیلانے کا سارا اختیار آسمانی فرشتوں سے تمہاری طرف منتقل ہو گیا ہے. ایک بجلی گھر کی تباہی کا K9 نامی منصوبہ بنا کر راس المیڈا نے بے بسی سے اپنا سر پیٹا تھا. اب دوسرا بجلی گھر تمہارے خون کی بینٹ لے لے گا. معلوم ہوتا ہے کہ ڈیوڈ اسٹارز اندھیروں میں بسنے والے الوؤں کی نسل سے ہیں. اسی لیے روشنی پھیلانے والے بجلی گھروں کی بربادی کو اپنا نصب العین بنا چکے ہیں. میں نے بہت تیزی سے سوچتے ہوئے بات کا رخ اپنی مطلوبہ موضوع کی طرف موڑ دیا. معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.